اسکول سب سے اول ہے، پھر اس کے بعد والدین ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرہ ہے۔ جب تک ہم تینوں مل کر بچے کی تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ اس لیے میں آج جو والدین یہاں پر موجود ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے کو اسکول بھیج کر اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ ان کو ہر لحاظ سے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں اتنی ہی دلچسپی لینی چاہیے جتنی اس کا اسکول اس میں دلچسپی لیتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب والدین بھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ اور اس کے بعد معاشرہ ہے، معاشرہ بھی ہمارے بچوں کی اور میری اور آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر بے حد اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو میں اس بات کرنے کے بعد 3 باتیں اپنے اساتذہ اکرام سے اور میں نے جو تک اعلانات سنے ہیں اس کے مطابق مجھے یہ علم ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ آج کی اس تقریب میں ہمارے دیگر اداروں کے اساتذہ اکرام بھی اور پروفیسرز بھی، ہیڈ ماسٹرز بھی، پرنسپل بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے اساتذہ اکرام کے نقطہ نظر سے اور ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک بات کے لیے پوری کی پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر وقت میں ان کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی 3 ہے، اور اسی سے میں یہ وقت سے فائدہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم اساتذہ اکرام، انسانی زندگی میں صرف نمبر گیم نہیں ہے۔ انسانی بچے کو پڑھانے کے لیے صرف فارمولے کافی نہیں ہیں، صرف ایکویشن کافی نہیں ہے، صرف وہ چند معلومات سائنس کی ہوں یا تاریخ کی ہوں یا کسی بھی جگہ کی ہوں وہ کافی نہیں ہے۔ انسانی زندگی ایک بہت کمپلیٹ مجموعے کا نام ہے جس میں اس کے اخلاقیات بھی ہیں، جس کا اس کے اندر کمیونیکیشن کی سکل بھی ہے، جس میں اس کے اندر لوگوں سے میل جول بھی ہے، جس کے اندر اسے اپنے معاشرے کے اندر مل جل کر رہنا بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے اسکولوں میں یا ہمارے تعلیمی اداروں میں جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف سلیبس ہے، اور اس سلیبس کو لے کر ہی ہم آگے چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو پرانے وقتوں میں جو تعلیم دی جاتی تھی، جو بچہ پڑھ کر نکلتا تھا اس کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فقہ یا سائنس، اس نے تاریخ یا صرف اور نحو کی تعلیم جو ہے وہ فلاں استاد سے حاصل کی، اور استاد اس کو ڈگری دیتا تھا، استاد اس کو سند دیتا تھا اور کہتا تھا کہ جی آپ نے پڑھ لیا۔ وہ کوئی عالم دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، وہ سائنس کے تھے یا کسی اور کے، لیکن ان کے ساتھ ان کے استاد کا نام لکھا ہوتا تھا، اور استاد جو ہے وہ صرف اس کو پڑھانے پہ ہی اکتفا نہیں کرتا تھا، صرف اس کو کتاب نہیں پڑھاتا تھا، بلکہ وہ اس کی شخصیت کی تعمیر کرتا تھا۔ میں اساتذہ کرام سے جو گزارش کروں گا، ان کی ساتھ یہ ونتی کروں گا کہ وہ صرف اور صرف سلیبس پر ہی اپنے آپ کو، سلیبس کے ساتھ ہی اسی حد تک اپنے آپ کو نہ رکھے، بلکہ اس بچے کی پوری تربیت میں بھی اس کا اپنا حصہ ڈالے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان طریقہ کار ہے۔ میں نے خود ایک عرصہ تک یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، تو میں نے اس فارمولے پر عمل بھی کیا ہے اور اس کو بہت مفید بھی پایا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں یا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ فزکس پڑھاتے ہیں، فزکس کی کلاس ہوئی، پیریڈ شروع ہوا اور آپ نے فزکس پڑھائی اور اس کے بعد چلے گئے۔ کوئی کیمسٹری پڑھانے آیا، کوئی بیولوجی پڑھانے آیا، کوئی میتھ پڑھانے آیا، لیکن آپ نے اسے صرف، اور اس کے بعد امتحان بھی آپ نے اسی کا لیا، نمبر بھی اس نے اسی پہ لیے، اور آپ کو بہترین استاد بھی اسی بنیاد پر قرار دے دیا گیا کہ آپ کے بچوں نے میتھ میں بہت اچھے نمبر لیے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بچے کو میتھ کو اچھا پڑھا دیا، لیکن اس کی شخصیت کی تعمیر میں بھی آپ کو کردار ادا کرنا تھا، وہ بھی آپ نے سوچے کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا۔ صرف 5 منٹ اساتذہ اکرام، صرف 5 منٹ اپنا سبجیکٹ پڑھانے سے پہلے اس کو کچھ اور ضرور پڑھائیں، اس کو تاریخ بھی پڑھائیں، اس کو دین بھی پڑھائیں، دنیا کے عظیم لوگوں کی بات بھی بتائیں،
زندہ رہنے کے لیے اچھے اصول بھی اسے یاد کرائیں، والدین کی خدمت کی بات بھی اس کے ساتھ کریں، معاشرے کے اندر صفائی اور ستھرائی کی بات بھی اسی کے ساتھ کریں، قانون کی بالادستی بھی اسی کے ساتھ کریں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہی اصل میں یاد رہنے والی چیز ہے۔ فارمولا تو اسی دن وہ بچہ بھول جاتا ہے جس دن اس نے نمبر حاصل کر لیے۔ جب اس نے میٹرک ایف ایس سی کے نمبر حاصل کر لیے تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی چیز یاد کرائی ہوگی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے استاد اسٹوبا ٹیک سنگھ میں سیکنڈری اسکول کے پرنسپل علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ روزانہ ہمیں اسمبلی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات بتاتے تھے جو ہماری تعلیم و تربیت سے آگے کی بات ہوتی تھی، تو آج تک وہ یاد ہے۔ تو میں اساتذہ کرام سے یہ کہنا نہیں چاہوں گا کہ بچے کو ہم ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، تو برائے کرم صرف نمبر تک یا سلیبس تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، بلکہ اس سے آگے کی بات کریں۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے افکار، میری سوچ اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مجسم نہ ہو، وہ کسی شکل میں مجھے نظر نہ آئے۔ اس کو وہ ریفلیکشن کہتے ہیں، اس کو وہ ریفلیکشن ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کو ریفلیکشن ٹریننگ کہتے ہیں۔ اگر ہم وہ بات کرتے رہے، جتنی مرضی کرتے رہے، لیکن اگر وہ بات کسی شکل میں نظر نہیں آئے گی، وہ بات کوئی وزن نہیں رکھتی۔ ہم کہتے رہے صفائی بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے گلی محلے کے اندر، ہمارے اسکول کے اندر صفائی کا وجود نہ ہو تو وہ بھی بات کام کی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے رہے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، ہماری کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، میری اور آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم سچے بن کر نہیں دکھائیں گے، سچائی کو سامنے نظر نہیں آئے گی، اپنی ذات میں سچائی نظر نہیں آئے گی، آپ کی اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کو اپنے طور پر ایک مثال بننا چاہیے، مجھے مثال بننا چاہیے، آپ کو مثال بننا چاہیے۔ ہم مثال بنیں گے تو بچے مثال بنیں گے، ہم مثال نہیں بنیں گے تو بچے بھی مثال نہیں بنیں گے۔ ہماری تعلیم، ہماری گفتگو، ہماری تقریر جو ہے وہ بالکل بے معنی ثابت ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے افکار کو ایک مجسم شکل دیں اور وہی اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں۔ اور تیسری بات بہت اہم ہے، لیکن شاید مجھے سمجھانے میں کچھ دقت پیش آئے۔ ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، اسے پڑھنا نہیں سکھاتے۔ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت اس کو دیتے ہیں، لیکن اس کو تعلیم و تربیت حاصل کرنا سکھانا جو ہے وہ در حقیقت how to learn کیسے کرنا ہے، سیکھنا کیسے ہے، یہ ہم اسے نہیں سکھا پاتے۔ ہم اسے، وہ آتا ہے، وہ 45-50 منٹ کی کلاس میں بیٹھتا ہے اور ہم اسے وہی بات سکھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اسے لرن کرنا نہیں سکھاتے۔ لرن کہاں سے کرنا ہے؟ مجھے پھر وہ احمد سرور خلیق صاحب میرے ہیڈ ماسٹر، ان کی بات یاد آئی۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہاں سے لے کر بس اسٹیشن تک جائیں اور لرن کریں کہ آپ کے ارد گرد کیا چیز ہے۔ ہم بچوں کو یہ نہیں سکھاتے، سکھانا چاہیے کہ وہ یہ سیکھیں کہ یہ موسم سرما آیا ہے تو اس موسم سرما سے ہم نے کیا سیکھا ہے، جس موسم سرما کہاں سے آیا، اس موسم کے اندر کیا پھل پیدا ہوئے، اس موسم میں کون سی سبزیاں ہیں، اس موسم میں کون سی بیماریاں آتی ہیں، اس موسم میں لباس کیسے پہنا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لرننگ ہے جو ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ خود سیکھے کہ دنیا کیسے سے کیسے آگے سے آگے کیسے چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جب تک ہم اسے لرن کرنا نہیں سکھاتے، اسے خود اپنی تعلیم، مشاہدے سے، تجربے سے، اپنی سوچ سے، پڑھنے سے جب تک ہم اسے نہیں سکھاتے، ہم اسے اور اس کی ایجوکیشن نہیں دے سکتے۔ ہم اسے نمبر گیم تو دے سکتے ہیں، وہ اچھے نمبر تو لے سکتا ہے، اسکول کے لیے ایک بہت اچھا نام تو کما سکتا ہے، لیکن زندگی بھر وہ لرن کرنا نہیں سیکھے گا۔ لرن کرنے کے لیے جو بہت ساری چیزیں، 3-4 چیزیں جو سب سے اہم ہیں، اس میں جو ایک اس کا تجربہ ہے، ایک مشاہدہ ہے، اور ایک ہی بات ہے جس کو میں کر کے آپ سے زیادہ چاہوں گا، وہ کتاب۔ کتنے
दुख और अफसोस से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों मिर्जा असलम बेग की एक किताब छपी जिसका नाम इक़्तिदार की मजबूरियां था। उसको लिखा कर्नल इशफाक हुसैन ने, जो बहुत मशहूर राइटर है, और वो 22 करोड़ लोगों के मुल्क में उर्दू में वो किताब छपी। और उसके छपने पर जो तहरीर लिखा गया कि तादाद कितनी छपी, वो सिर्फ 500 थी। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किताब से मोहब्बत कितनी। छापने वाले ने ये सोचा कि मैं शायद 500 से ज्यादा किताब को बेच ना सकूं। और दुनिया में जो मशहूर किताबें हैं उनमें से एक अल्केमिस्ट भी है, जिसका वो 70-80 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, और वो कई करोड़ों की तादाद में वो छप चुकी है। मैं अगर आपसे ये पूछता हूं, आप जवाब न दें कि आपने पिछले एक माह में साज़ा इकराम, मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपने इल्म को बढ़ाने के लिए पिछले एक माह में, एक साल में कितनी किताबें खरीदी हैं, तो शायद किसी को इसका जवाब देते हुए बहुत ही शर्मिंदगी और शर्मसारी हो कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे पूरे साल में किताब नहीं खरीदी। और हमारी कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, हर उस्ताद के घर के अंदर उसके सब्जेक्ट और उसकी दिलचस्पी की कितनी किताबें मौजूद हैं। और किताब की हालत यह है कि 200-300-400 रुपए में एक अच्छी किताब मिल जाती है, जिसमें शायद आप 2 वक्त की कोई एक 4 दोस्तों को चाय का कप ला सके। इससे कम पैसों के अंदर किताब मिल जाती है। तो क्या पाकिस्तान में 500 जिस मर्जी किताब को उठा लें, उसकी तादाद शायद 1000-1200 से ज्यादा नहीं होती। और बहुत सारी किताबें हैं जो दोबारा कभी शाया नहीं होती, क्योंकि पहली 1000 नहीं बिकती। सही साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको मेरी बात ये पसंद आ जाए और किसी तरीके से इस पर अमल हम कर लें, तो मेरा यहाँ आना जो है वो मेरे लिए बहुत खुशी का, मजीद खुशी का बायस होगा। आप अपने साजा को भी और अपने बच्चों को भी उनके अंदर एक लाइब्रेरी बनाने का शौक पैदा करें। जहाँ पर और बहुत सारे आप काम करते हैं, तो यहाँ पर बुक फेयर भी लगाएं और बहुत हाईली डिस्काउंट रेट के ऊपर बच्चों को किताबें दें। और यहाँ बुक क्लब भी बनाएं। असातिज़ा इकराम से भी पूछें कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट की कौन सी किताबें खरीदी हैं, कौन सी नई चीज़ खरीदी है। बच्चे चले गए हैं डिजिटल के ऊपर, बच्चे चले गए हैं मोबाइल गेमों के ऊपर। अगर हमने इनको वापस ना लाए, और वापस लाने के लिए जरूरी है कि हम पहले खुद वापस आए, फिर ये बच्चे वापस आएंगे। अगर हमने बच्चों को वापस ना लाया, तो ये फिर वही एक बच्चे टिकटॉक की चीज़ें तो आपको दे सकते हैं, कोई बहुत अच्छी तालीम और तरबियत की बात नहीं दे सकते। अल्लाह करे हम अपनी किताब से दोबारा जुड़ जाएं। यही हमारी इस पाकिस्तान की और उम्मत मुसलमान की बेहतरी के लिए एक अहम तरीन चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह